ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے قابل احترام ترک و عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کا ارد گرد اللہ کی برکتوں سے گھرا ہوا ہے. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ کی بے شمار احسانات ہیں، اس کے بے شمار انعامات ہیں ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرے. آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ سب مسلمان آپس میں بائی بائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ مومن فرمایا کہ ایک عمارت کی طرح ہے. یشد بعض ثم شبک بین اعصابہ. آپ نے فرمایا جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. عمارت کی مثال دی کہ جس طرح عمارت کی اینٹیں اگر الگ الگ پڑی ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ اینٹیں ہیں، وہ عمارت نہیں ہے. وہی اینٹیں جب کسی عمارت میں لگتی ہیں وہ خوبصورت عمارت بن جاتی ہے. پھر وہ عمارت جب بن جاتی ہے تو ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. جو گری پڑی اینٹیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت نہیں ہوتی. مسلمانوں کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح یہ اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اور ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کے افراد ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ تم آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں تنازع نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اکھڑ جاؤ گے. کفار تم سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے اہل ایمان کو اکٹھے رہنے کی تعلیم آئی. وہ اتحاد صرف مذہبی فرقہ واریت تک کے لیے نہیں ہے کہ ان کو جب دیکھیں تو مولویوں کی تذلیل کرنے کے لیے کہیں کہ یہ جی بریلوی دیوبندی والے جس فرقے ہیں جو پارٹیوں میں سیاسی فرقہ واریت ہے اس سے بھی اجتناب کرنے کا حکم ہے. اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے اندر بھی تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایک دوسرے کی تذلیل کرے. تو اس لیے ایمان کو اکٹھے رہنے کی تعلیم دی ہے اور ایمان کی بنیاد پر اکٹھے رہنے کی تعلیم دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان پریشان ہو، اس کی جو آدمی ضرورت پوری کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پریشانیوں کا عالم ہوگا اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کریں گے جو دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کریں. اور پھر اسی طرح کر کے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ
پریشان آ رہا ہے، اس کی ذلالت ہو رہی ہے، اس کی عزت و آبرو پر حملے ہو رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا رہے، تو پھر اس آدمی کے ساتھ بھی وہ حالات و واقعات پیش آ سکتے ہیں جو دوسرے کی غربت پر، دوسرے کی عزت کی بے آبروئی پر خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اہل ایمان کو جس حد تک ہونا چاہیے، جس حد تک چاہیے اپنے اہل ایمان بھائیوں کی مدد کرنا، جس حد تک ہو سکے ضرور کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج جو صورتحال فلسطین کی ہے سب کے سامنے، آج پوری دنیا میں بلکہ پورے ملک میں، ہمارے ملک پر خصوصی طور پر اور عمومی طور پر دنیا میں لوگ اس جمعہ کو یہی بات کر رہے ہیں کہ جو مسئلہ فلسطین ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو مسجد اقصی ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی اس عصمتیں اور حرمتیں اور عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بزرگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے مکانات کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے اور طرح طرح کی اس طرح کر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جس سال تک جو کچھ بھی کر سکے وہ کریں۔ آج لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، لوگ جلوس بھی نکال رہے ہیں، کس لیے؟ پوری دنیا میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، صرف ایک کسی علاقے کسی خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول کی طرف 16 یا 17 مہینے حدیث میں آتا ہے کہ منہ کر کے نماز پڑھی، وہ قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی نشانیوں میں سے وہ ایک عام ترین نشانی ہے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 قوم کے شبیہ کرام علیہ السلام کی امامت کی ہے، نماز پڑھائی ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ترین نشانیوں میں سے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان کی طرف، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے پھر آسمان کا سفر کیا معراج کے موقع پر۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی عام نشانی ہے۔ پھر یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض لوگ اس سے گوش بعد میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو کر کے نماز بھی پڑھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پر قبضہ ہوا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جا کر آزاد کروایا تھا۔ وہاں پر اسلامی مملکت تھی، انبیاء کرام کی وہ سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے بے شمار نبی آئے ہیں اور یہودیوں کا حل تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں عیسائی یہودیوں کی پشت بانی، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ امریکہ کی حکومت جس طرح چاہتی ہے فلسطین میں وہی کچھ ہوتا ہے۔ طاقتور جو کچھ چاہتا ہے اپنی طاقت کے بل پر مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہے کر جاتا ہے۔ تو مسلمان مظلوم ہیں، بے کس ہیں، بے پاس ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی آیات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی بے پاس بے مظلوم لوگوں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ان بے بس مردوں، بچوں اور عورتوں کی خاطر جو کمزور پا کر دبا لیے گئے، جو کمزور پا کر دبا لیے گئے، اور وہ فریاد کر رہے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے جس کے رہنے والے باشندے ظالم ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اپنی طرف سے ہمارا کو مددگار بھیج اور اپنی طرف سے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ تو یہ اہل ایمان جو پس رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اہل ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ آپ خود ذرا غور فرمائیں کہ اگر یہی ریاستیں کفار کی ہوتی، یہاں پر عیسائی بس رہے ہوتے یا یہاں پر کوئی اور غیر مسلم ریاست ہوتی تو اس کے ساتھ کیا یہ شر ہوتا؟ کبھی نہ یہ شر ہوتا، چند گھنٹوں کے اندر اس کو آزاد کروا لیں۔ لیکن مسلمان جس جگہ بھی ہیں مظلوم ہیں، بے کس ہیں، بے یار مددگار ہیں، لاوارث ہیں، لاوارث امت ہیں، جن کی کوئی قیادت کرنے والا نہ ہو، جن کا کوئی کیس لڑنے والا نہ ہو، جن کو کوئی صحیح کر کے ان کو جو ان کا منزل ہے وہ دکھانے والا نہ ہو، ان کو ان کا راستہ دکھانے والا نہ ہو۔ پوری امت کی یہی کیفیت ہے۔
جگہ جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی تہذیب کی کہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنے جو اپنا ان کا کردار ہے، جو اپنی ان کی شناخت ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج مسلمان جو ہے دوسروں کی شناخت اختیار کر کے، دوسروں کی تہذیب اختیار کر کے اور دوسروں کا تمدن اختیار کر کے تذلیل ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے۔ اگر یہ اپنے طریقے کو اختیار کرتے تو ان کی عزت ہوتی، ان کا احترام ہوتا۔ پہلے مسلمان کیا تھے؟ ان کو اپنی تہذیب پر فخر تھا، اپنی ملت پر قیاس قوم مغرب سے نہ کر، خاص ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور آج کے مسلمانوں کے متعلق اقبال نے کیا خوبصورت یہ بات فرمائی ہے، واقعی صحیح بات، یہی بات ہے۔ تہذیب میں تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود، یہ رسول اللہ کی امتی ہیں۔ آج مسلمان بے شک یار مددگار ہیں، لیکن حکم ہے شریعت کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے باقی علی ایمان کو جو آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جتنا ان کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تعاون کریں، مالی تعاون بھی، وقت کے طور پر بھی وقت بھی ان کو دیں، افرادی قوت کے طور پر مظاہرے کریں، جلوس نکالیں، ان کے لیے فنڈ اکٹھے کریں، ان کے لیے فنڈ پہنچائیں، جتنے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ کریں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اہل ایمان جس کا مظلوم ہو، کمزور ہو، ہمارے بعض لوگ طرح طرح کی تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تعویلیں یہودی یا عیسائی نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر کسی ایک یہودی کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری دنیا کے یہودی تڑپ اٹھتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی ایک عیسائی کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری دنیا کے عیسائی تڑپ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جس وقت تک مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن کالجسد، کہ مسلمان اب اس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ اشتکا راسہ اشتکا کلہ، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ہیں، اگر انہیں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا درد اور اس کی ٹھیس محسوس کرنی چاہیے۔ یہ ان کے ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ ایک امت مسلمہ ہے، یہ ان کے جسد کا حصہ ہے، ان کے جسم کا حصہ ہے۔ تو اہل ایمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تم امت واحدہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ تم ایک امت ہو، تم ایک امت ہو، امت واحدہ فرمایا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ تو اہل ایمان کو کفار کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی اسلام نے تعلیم دی۔ اور جب اہل ایمان اکٹھے تھے، ان کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، اس وقت کفر کی طاقتیں ساری سے لڑتی تھی، کانپتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی؟ یہی کیفیت تھی، مظلوم تھے، مقہور تھے، مجبور تھے، لیکن اس وقت دنیا کی ساری عیسائی قومیں، عیسائی ریاستیں، عیسائی ملک سارے اکٹھے ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ اس نے یہ خوف نہیں کیا یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ان کے خلاف میں کیسے ایکشن دے سکتا ہوں؟ اس نے ایکشن لیا اور ایسا سبق سکھایا کہ بلائے بل کو آزاد کرایا۔ اب مسلمانوں کی بے بسی کی زندگی 1967 سے شروع ہوئی۔ 1967 میں قبلہ بل پر دوبارہ قبضہ ہوا۔ پہلے بھی یہاں پر یہودیہ کا رہتے رہے ہیں، لیکن اصل انہوں نے قبضہ 1967 میں کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تذلیل کی، مسلمانوں کی قبلہ بل۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہماری حکومت بھی اس بات پر کھڑی ہے، سارے اہل ایمان قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس بات کو لیا ہے، اور اپنے اجلاس میں جو اس سیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، سب نے فلسطین کی بات کی۔ اور وہ جہاد فی سبیل اللہ جس کے لیے لوگ آواز اٹھائیں تو ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، قومی اسمبلی سے وہ آوازیں گونج رہی ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبران یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ نہ کیے جائیں، مذاکرات نہ کیے جائیں، سیدھے طریقے سے ان کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اور یاد رکھو افغانستان کی مثال ہمارے سامنے، افغانستان کے لوگوں نے جہاد کر کے روس کو بھگایا، افغانستان کے لوگوں نے جہاد کر کے امریکہ کو بھگایا، اور یہ امت مسلمہ کی عروج کی نشانی ہے، امت مسلمہ کے ماتھے کا جمر ہے، امت مسلمہ کی سرفرازی اور اس کی سربلندی کی علامت اور نشانی ہے، جس کو امت مسلمہ نے چھوڑ دیا۔ اس لیے امت مسلمہ تذلیل ہونی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارے کفار اکٹھے ہو کر مسلمان پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے تو تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ تعداد میں تھوڑے ہو کر بھی صحابہ کرام 313 ہو کر بھی اپنی سے دگنی تگنی طاقت کو شکست دے دیتے ہیں، 3 گنا زیادہ طاقت کو شکست دے دیتے ہیں اور شکستیں پاٹ دیتے ہیں، حیرت دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا، تعداد میں تھوڑے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ سمندر کی جھاگ کے برابر تمہاری تعداد ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیفیت ہو جائے گی اس طرح کی کہ ہم شکست کھائیں گے، کفار اس طرح ہم پر دوڑ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر دوڑ کر آتے ہیں؟ فرمایا تم کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیلا ومن وہن، وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر موت کے ساتھ نفرت اور جہاد کے ساتھ، موت کے ساتھ نفرت اور جہاد کے ساتھ نفرت اور دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت اور پیار ہو جائے، زندگی کے ساتھ چاہو گی تمکین ہوگی۔ اس لیے یہ چیز جو وہن کی بیماری ہے یہ جب امت کے اندر آ گئی تو اس وقت امت کا زوال شروع ہو گیا، ورنہ وہ مسلمان کہاں، اگلے زمانے والے گردنے کے اثر و کسرہ کی چکانے والے وہ بھی تو مسلمان ہی تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، اہل ایمان یہ بات نہیں سوچتے، ان کا بھروسہ دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کر انڈے اٹھا کر کفار کو مار رہے ہیں، ان کا بھروسہ دیکھیں اور ان کی امید دیکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی وجہ کی جاگتی تصویر ہے، یہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہے، حالانکہ وہ وہاں پر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ چیز یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان سارے کے سارے یاد فیس پیڈیا میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اس لیے ایمان کو نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ سے رکھنی چاہیے اور اچھے خیالات رکھنے چاہیے اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکے ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل ایمان کی جس جگہ بھی ہوں، جس حد تک وہ اس کے مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کریں۔ آپ اس وقت پرامن حالات میں ہیں، وہ اس وقت جنگی حالات میں ہیں، وہ اسرائیل جو جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وہ جو جرائم کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ لوگ پرامن ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے جو کچھ مالی مدد افرادی قوت کے لحاظ سے جس جگہ جو بھی مظاہرے کرے، جو پارٹی، جو فرقہ، جو جماعت کرے، اسرائیل کے خلاف کرے، وہاں پر آپ پہنچیں اور وہاں پر آپ اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ ہمیں اہل ایمان کے ساتھ محبت ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ کامیاب گروہ رہے گا، قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تو اس گروہ کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تھی کہ جو بیت المقدس کے آس پاس اور بیت المقدس میں رہیں گے، اور اس سے مراد وہی لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، کامیابی سے حقدار ہوں گے۔ دجال کے ظہور کے لیے سب کچھ یہ اسرائیل کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیل اپنی ساری سازشوں اور اپنے سارے جو اس وقت جنگی جرائم کا وہ مرتکب ہو رہا ہے، اس میں وہ سخت ناکام اور نامراد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے امکنار کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔